شروع میں جو مصنف علیہ رحمہ کو کتاب تدریس کے لیے دی گئی تھی، مطلب وہاں جو مقرر تھی وہ علوم الحدیث نام کی کتاب تھی۔ ابن صلاح مصنف تھے ان کے، یہ کتاب پڑھائی جاتی تھی، ٹھیک ہے، علوم الحدیث لابن صلاح۔ اس کے بعد اس جامعہ میں اس کتاب کے بدلے میں علوم حدیث، یہ کتاب کے بدلے میں دوسری کتاب اسی کی مختصر اختصار سے لکھی گئی کتاب التقریب، یہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب تھی التقریب۔ اسی کتاب جو علوم الحدیث تھا اس کی اختصار تھا، وہ پھر کتاب مقرر کی گئی جامعہ میں۔ لیکن یہ مصنف علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں کتابیں پڑھاتے وقت میں نے طلباء کو کیا ہے، ان کتابوں کو سمجھنے میں مشکلات میں پڑھتے ہوئے دیکھا، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ ان کتابوں میں جیسے اوپر ابن صلاح کی کتاب علوم الحدیث تھی، اس میں اول تو عبارت بہت ٹف تھی، اور دوسرا یہ کہ کئی ابحاث بہت تفصیل سے بیان کی گئی تھی، یعنی جو جتنی ضرورت تھی اس سے بھی زیادہ تفصیل سے بیان کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور جو امام نووی کی کتاب ہے التقریب، اس کتاب میں بھی عبارت تو تھی، دوسرا اس کتاب میں کئی ابحاث کو بہت شارٹ کیا گیا تھا، یعنی جو سمجھنے میں کیا ہے دقت پیدا ہوتی تھی، کئی جگہوں پر مثالیں بھی چھوڑ دی گئی تھی۔ تو اس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے یہ لگا کہ میں طلباء کے سامنے ان ایسی ایک جامع کتاب اور بالکل آسان کتاب اس علم مصطلح الحدیث کی پیش کروں، تاکہ طلباء کو نہ زیادہ طویل ہو نہ زیادہ مختصر ہو، درمیانی آسان عبارت ہو اور سمجھنے میں بھی آسانی ہو۔ انشاءاللہ جب یہ ہم کتاب پڑھیں گے تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کتنی آسان عبارت اور کتنا بہترین انداز میں مصنف علیہ رحمٰن نے پیش کیا ہے اس کتاب کو۔ واقعی بہت اچھے انداز میں یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں یہ کتاب لکھ کر یہ نہیں کہتا کہ مطلب اب دوسرے علماء کرام کی یا جو پہلے گزرے کتابیں ہیں جو مصنفین کی، ان کی آپ لوگوں کو حاجت ہی نہیں پڑے گی، یہ ایک کتاب پڑھ لیں گے تو، بلکہ یہ مطلب افتتاحی کتاب ہے، مطلب آپ کو اس فن کے لیے کیا ہے، آپ کو یہ مطلب سیڑھی لگا دے گی اس فن پر، آپ کے لیے آپ آگے پھر دوسری کتابوں کے ذریعے سے بڑھ سکتے ہیں۔ اور اس پر انہوں نے کیا کیا کام کیا ہے اس پر آپ نے پیج نمبر 3 پر لکھا ہے کہ اس کتاب میں کیا کیا جدید چیزیں ہیں، تو انہوں نے تقسیم کیے، جہاں جہاں بحث ادھوری تھی یا تعریف وغیرہ یا مثال وغیرہ نہیں تھی تو انہوں نے کیا ہے اس کو مکمل کیا ہے۔ جتنی اس علم کی جتنی بھی بحثیں آتی ہیں ان کو انہوں نے کیا ہے تمام کو جمع کر لیا ہے، اس اعتبار سے انہوں نے اس کتاب پر کام کیا ہے۔ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم المصطلح، ٹھیک ہے، علم مصطلح الحدیث کے تعریف بیان کر رہے ہیں۔ علم باصول وقواعد یعرف بها احوال السند والمتن من حیث القبول والرد۔ علم مصطلح الحدیث وہ علم ہے، وہ علم ہے باصول و قواعد، یعنی ایسے اصول و قواعد کا علم ہے، یعرف بها جن اصول و قواعد کے ذریعے سے جان لیا جائے، احوال السند والمتن، سند اور متن کے احوال کو۔ جس علم اور جن اصول و قواعد کے ذریعے سے سند اور متن کے احوال کو جان لیا جائے، ایسے علم کو علم مصطلح الحدیث کہتے ہیں۔ لیکن یہ سند اور متن کے احوال کو مطلقاً نہیں بلکہ من حیث القبول والرد، قبول کرنے اور رد کرنے کے اعتبار سے، یعنی سند قبول کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، متن قبول کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا، اس اعتبار سے سند اور متن کے جو احوال ہیں ان کو پہچاننا، جن قواعد اور اصول کے ذریعے سے پہچان لیا جائے، ایسے علم کو کیا ہے، علم مصطلح الحدیث کہتے ہیں۔ موضوع، یہ ریکارڈنگ چالو ہے، اسکرین شیئر نہیں ہوگی، آپ پی ڈی ایف سے دیکھیے اس کو۔ موضوع،
علم مصطلح الحدیث کا موضوع کیا ہے؟ السند والمتن من حیث القبول والرد، کیونکہ ظاہر ہے اس علم میں سند اور متن سے بحث ہوگی، تو اس لیے اس علم کا موضوع بھی کیا ہو جائے گا؟ سند اور متن ہی ہوگا، کیونکہ پہلے بیان کیا تھا کہ جس کسی بھی علم کا موضوع وہ چیز ہوتی ہے جس کے احوال سے بحث کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس علم کا بھی موضوع کیا ہے؟ السند والمتن من حیث القبول والرد، سند کو قبول اور رد کرنے کے اعتبار سے سند اور قبول ہی کیا ہے اس کا موضوع ہے۔ ثمرتہ، فائدہ، رزلٹ، اس علم کا فائدہ رزلٹ کیا ہے؟ تمیز الصحیح من السقیم من الاحادیث، صحیح احادیث کو ممیز کر لینا، الگ کر دینا، واضح کر دینا، من السقیم، سقیم سقم سے ہے، یہ مطلب کسی میں کوئی عیب یا بیماری ہو، علت ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی اپنے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو حدیث سے صحیح نہ ہو، غلط حدیث ہو، تو اس صحیح حدیث کو ان غلط احادیث سے کیا ہے؟ تمیز کر دینا، الگ کر دینا۔ مطلب یہ ہے کہ اس علم سے کیا ہے، جیسے حدیث صحیح نہیں ہوتی ہے تو صحیح کے علاوہ دوسری جو حدیث ہے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ صحیح حدیث صحیح نہیں ہے، فرق واضح ہو جائے گا، فرق کر لیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس علم کا یہ فائدہ ہے۔ اب دیکھیے لفظ حدیث کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کر رہے ہیں، بہت اہم چیزیں آ رہی ہیں، ان کو آپ اچھے سے ذہن نشین کریے گا، ہو سکے تو عربی ہی میں آپ ان کی تعریفات اچھے سے رٹا مار لیجئے گا۔ الحدیث لغتاً الجدید، حدیث لغوی طور پر اس کو جدید کسی نئی چیز کو حدیث کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جدید مانے نئی چیز کو، یہ وَيُجْمَعُ عَلَى أَحَادِيثَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ، حدیث کی جمع آتی ہے احادیث، لیکن یہ جو جمع ہے وہ خلاف قیاس ہے، کیونکہ یہ فعیل جو ہے، فعیل اس کی جو جمع الگ الگ صورتوں میں الگ الگ آتی ہے، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم فعلا کے وزن پر آتی ہے، افعلا کے وزن پر آتی ہے، تو حدیث کی جمع احادیث پر نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ فعیلن کی جمع، لیکن یہاں پر حدیث عموماً عرف میں احادیث جمع اس کی آ رہی ہے، تو یہ خلاف قیاس آتی ہے۔ اصطلاح میں حدیث کسے کہتے ہیں؟ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جس چیز کی نسبت کی گئی ہو اس کو حدیث کہتے ہیں۔ من قول او فعل او تقریر او صفت، اب چاہے وہ قول ہو، چاہے کوئی فعل ہو، چاہے تقریر ہو، چاہے کوئی صفت ہو، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کی جائے ان کی، تو اس کو ہم حدیث کہیں گے۔ جو قول، فعل، تقریر یا صفت کی نسبت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کر دی جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ حدیث کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اصطلاح میں۔ الخبر، خبر کسے کہتے ہیں؟ خبر کا لغوی معنی نبا، نبا مانے ہماری زبان میں خبر ہی کو کہتے ہیں، کسی کو کچھ بتانا، ٹھیک ہے؟ یا ایھا النبی، اے خبر دینے والے، غیب کی خبر دینے والے، تو اس کا لغوی معنی نبا ہی ہوتا ہے، جس کو ہم اردو میں بھی خبر بولتے ہیں۔ وجمعہ اخبار، اس کی جمع آتی ہے اخبار۔ کیا کر رہے ہو؟ اصطلاح میں دیکھیے خبر کسے کہتے ہیں؟ فیہ ثلاثۃ اقوال، خبر کی اصطلاحی تعریف میں 3 قول ہیں۔ وہیا، پہلا قول الف سے بتا رہے ہیں، ہوا مرادف للحدیث، وہ حدیث کا مرادف ہے۔ مطلب کیا مرادف ہے؟ اے ان معناہما واحد اصطلاحا، یعنی حدیث اور خبر کا دونوں کا ایک ہی اصطلاحی معنی ہے۔ جو حدیث کا معنی پیچھے بیان ہوا وہی خبر کا بھی وہی معنی ہے، یعنی ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو اصطلاح میں خبر اس کو بھی کہتے ہیں، یعنی کچھ محدثین نے خبر اور حدیث کو ایک ہی چیز قرار دیا ہے۔ با ہے مغایر اللہ، دیکھ گے۔ دوسری یہ ہے کہ حدیث سے خبر بالکل الٹ ہے، بالکل مقابلے میں ہے، الگ ہے۔
تو اب کیا تعریف ہوگی حدیث کی اور کیا تعریف ہوگی خبر کی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ فل حدیث ما جاء عن النبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث اس کو کہیں گے جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے آئے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہو یا حضور سے کیا ہے ثابت ہو۔ والخبر ما جاء عن غیرہ، اور خبر اس کو کہیں گے جو حضور کے علاوہ سے ثابت ہو، صحابہ تابعین وغیرہ سے۔ ایک قول یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا قول اس میں ہے اعم منہ، تیسرا قول عام ہے، یعنی یہ ہے کہ تیسرا قول یہ ہے کہ خبر حدیث سے عام ہے، حدیث خاص ہے، خبر عام ہے۔ تو اس اعتبار سے کیا تعریف ہوگی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ان الحدیث ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے، یعنی حضور سے ثابت ہو، حضور کی طرف منسوب ہو۔ والخبر ما جاء عنہ او عن غیرہ، اور خبر وہ ہے جو کیا ہے حضور سے آئے، اس کو بھی خبر کہتے ہیں، وعن غیرہ، اور اس کے علاوہ صحابہ تابعین وغیرہ سے جو چیز ثابت ہو اس کو بھی خبر کہتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ حضور سے جو ثابت ہوگی اس کو بھی خبر کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کو بھی خبر کہہ سکتے ہیں، 3 بار لکھنا ہے۔ چلیے یہاں تک آج آپ کو پہلے دن تھوڑا کم دے رہے ہیں، یہاں تک کر لیجئے گا۔ چلیے دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل ہم نے علم مصطلح الحدیث کی تعریف اور موضوع، ثمرہ، حدیث کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، خبر کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی سنا تھا، ٹھیک ہے۔ اب آگے بتا رہے الاثر، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اثر، اثر مروی ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ الاثر جو ہے یہ حدیث، خبر اور اثر، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 الفاظ استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ دیکھیے لغت میں کہتے ہیں لغتاً بقیت الشیء، چیز کا بچا ہوا۔ اثر کا لغوی معنی ہوتا ہے کوئی چیز کی کوئی چیز بچ جائے تو بولے اثر باقی رہ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہی الاثر لغوی معنی اس کا۔ اصطلاحاً فیہ قولان، اصطلاح میں اس میں 2 قول ہیں۔ الاثر، اثر کا اصطلاحی معنی تعریف میں 2 قول ہیں۔ ایک ہے ہوا مرادف للحدیث، وہ حدیث کے مرادف ہے، حدیث کا جو معنی ہے وہی معنی اثر کا بھی ہے۔ اسی کو بتا رہے ہیں کہ اے ان معناہما واحد اصطلاحا، کہ حدیث اور اثر کا اصطلاحی معنی ایک ہی ہے، یعنی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہو، قول، فعل، تقریر، صفت، اسے حدیث بھی کہتے ہیں، خبر بھی کہتے ہیں، اور اثر بھی اسی کو کہتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول ہے مغایر اللہ، حدیث کی تعریف سے کیا ہے الگ ہے، حدیث کی معنی سے اس کا معنی الگ ہے۔ تو حدیث کا معنی تو حضور کی طرف جو منسوب ہو، اس کا معنی ہے وَهُوَ مَا أُضِيفَ إِلَى الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، جس کی نسبت صحابہ اور تابعین کی طرف ہو، من اقوال او افعال، چاہے وہ قول ہوں چاہے افعال و فعل ہوں۔ تو جن اقوال و افعال کی نسبت صحابہ و تابعین کی طرف کی جائے ان کو ہم اثر کہیں گے کہ یہ اثر مروی ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں استعمال ہوتی ہیں، محدثین ہوتے ہیں اپنی اپنی ان کی اصطلاح رائج ہوتی ہے۔ تو کوئی محدث اثر کا معنی حدیث کے مترادف لیتا ہے، کوئی اثر کا معنی صحابہ و تابعین کی طرف منسوب کرنے کو کہتے ہیں۔ تو جیسا مصنف کا اپنا وہ ہوتا ہے نظریہ، ہم کسی بھی محدث کی کوئی کتاب پڑھیں گے تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ محدث کون سی تعریف، کون سا لفظ کس معنی میں لے رہا ہے۔ اب دیکھیے آپ اسناد سنتے ہیں، لفظ اسناد کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی اسناد بیان کیجئے۔ دیکھو تو الاسناد کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ الاسناد لہو معنیان، اسناد کے 2 معنی ہیں۔ پہلا ہے عزو الحدیث الی قائلہ مسندا، حدیث کی اس کے قائل کی طرف نسبت کرنا مسندن سند کے اعتبار سے، یعنی حدیث کے کہنے والے کی طرف جب حدیث کو سند بیان کر کے نسبت کی جائے تو اسے
حدیث کہتے ہیں، سوری اسناد کہتے ہیں۔ دوسری ہے سلسلۃ الرجال الموصلۃ للمتن، ایسے مردوں کا سلسلہ جو کیا ہے متن تک پہنچ جاتا ہو یا متن تک پہنچا دیتا ہو، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى مُرَادِفٌ لِلسَّنَدِ، اور اس معنی میں اسناد اور سند دونوں کا ایک ہی معنی ہو جائے گا۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ حدیث کی ایک سند ہوتی ہے کہ فلاں نے فلاں سے سنا، ٹھیک ہے، جیسے ان نافع ان ابن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ مردوں کا سلسلہ ہے، ان نافع ان ابن عمر ان نبی، یہ سلسلہ ہے جو متن تک پہنچاتا ہے۔ متن کی تعریف کیا ہے وہ آگے آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح حدیث کو اس کے قائل کی طرف، ایک تو معنی یہ ہے کہ حدیث کو اس کے قائل کی طرف، کہنے والے کی طرف سند کے اعتبار سے نسبت کرنا، اس کو اسناد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حدیث کس نے بیان کی ہے، کس نے کس سے سنا ہے، یہ اس کو کیا ہے، اسی چیز کو کیا ہے اسناد کہتے ہیں۔ اور دوسری یہ ہے کہ اس سلسلے کو کیا کہتے ہیں، اسناد کہتے ہیں۔ یہ معنی سند کا بھی یہی معنی ہے جیسے آگے آ رہا ہے۔ آٹھویں اصطلاح السند، سند کسے کہتے ہیں، اس علم کا موضوع بھی سند ہے اور متن ہے، تو سند اور متن کسے کہتے ہیں یہ بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ لغتاً المعتمد، وہ چیز جس پر اعتماد کیا جائے، ٹیکا لگایا جائے، ٹھیک ہے۔ سند سنیں نا اس کی مسند سند، تو وہیں وسمیہ کذالک، اور اس کو اس طرح سے نام دیا گیا، یعنی سند کہا گیا ہے کہ ان الحدیث یسند الیہ، اس لیے کہ حدیث کی کیا ہے اس پر نسبت ہوتی ہے، اس پر ٹیک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وَيُعْتَمَدُ عَلَيْهِ، اور حدیث کا اس پر کیا ہے اعتماد ہوتا ہے، یعنی حدیث کا اسی پر ٹیک ہوتا ہے، یعنی حدیث اس سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، اس پر کیا ہے حدیث کا اعتماد ہوتا ہے۔ اصطلاحاً سلسلۃ الرجال الموصولۃ للمتن، وہیں اوپر والی تعریف، ایسے مردوں کا سلسلہ جو کیا ہے متن تک پہنچانے والا ہو، جیسے میں نے مثال دی ان نافع ان ابن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو ہم سند کہیں گے۔ اسی کو ایک معنی میں اسناد بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھیے متن کسے کہتے ہیں، المتن، متن کا لغوی معنی ہے ما صلوبہ وارتفع من الارض، ما صلوبہ جو سخت اور زمین سے اٹھا ہوا جو حصہ ہوتا ہے، زمین کا جو سخت اور اوپری حصہ ہوتا ہے اس کو متن کہتے ہیں۔ پیٹھ کو بھی متن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو زمین کے ابھرے ہوئے اور سخت حصے کو، اوپر کے حصے کو کیا کہتے ہیں، متن کہتے ہیں لغتاً، لغوی میں۔ اصطلاحاً کیا کہتے ہیں، ما ینتہی الیہ السند من الکلام، ٹھیک ہے، جس کلام پر کیا ہے سند پوری ہو جائے، یعنی سند جہاں سے پوری ہو، جہاں پر جس کلام پر، اب وہ وہاں سے متن شروع ہوا ہے، غلطیاں، ٹھیک ہے۔ جیسے ان نافع ان ابن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے حدیث شروع ہوئی ہے، تو جو اب یہاں سے یہ سند پوری ہوئی جہاں پر، اور یہاں سے جو کلام شروع ہو رہا ہے وہ کیا ہے، وہ کلام اب متن بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو جس کلام پر سند منتہی ہو، پوری ہو، ما ینتہی الیہ السند من الکلام، تو جس کلام پر سند پوری ہو اسے اصطلاحاً کیا کہتے ہیں، متن کہتے ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم آگے پڑھیں گے تو اس میں ایک پہلی جو بھی حدیث آئے گی، میں آپ کو اس میں جو جو چیزیں اپنے اصطلاح میں پڑھ رہے ہیں اس میں کون سی سند ہے، کون متن ہے، ٹھیک ہے، یہ سب انشاءاللہ آپ کو میں بیان کر دوں گا، ایک متن وغیرہ کیا ہے۔ تو یہ چیزیں آسان ہے، ویسے آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ چلیے یہاں تک انشاءاللہ، کل آگے یہ اصطلاحات پوری ہو جائیں گی، پھر انشاءاللہ باب اول چالو۔ اللہ اس نے اس کی طرف نسبت کی، ونسبہ لہو، اور اس نے اس کی طرف نسبت کی۔ نسبت کرنے کے معنی میں ہے نسبت کرنا، منسوب کرنا۔ اصطلاح لہو ثلاثۃ معان، اصطلاح میں مسند کی تین معنی ہیں۔ ایک ہے کل کتاب جمع فیہ مرویات کل صحاب علی حدۃ، کل صحابی علی حدۃ،
ہر وہ کتاب جس میں علیحدہ ہر صحابی کی علیحدہ روایت جمع کی گئی ہو. حدیث کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں کی الگ الگ ٹھیک ہے قسمیں ہیں، جیسے جامع، صحیح، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ حدیث مسند، مسند امام اعظم، مسند امام محمد، موطا. تو ان کے جو حدیثوں کی کتابوں کی قسمیں ہیں، تو ایک حدیث کی کتاب کی قسم مسند ہے. مسند میں کیا ہوتا ہے کہ ہر صحابی ان کی جو علیحدہ علیحدہ روایتیں ہیں ان روایتوں کو جمع کیا جاتا ہے. جیسے سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی روایتیں پہلے وہ جمع کر لیں گے، پھر ابو ہریرہ کی. اس طرح سے یا نام کے اعتبار سے صحابہ کی الگ الگ روایتیں جو ہیں ان کی ایک ساتھ جمع کر لیتے ہیں. تو ایسی حدیث کی قسم ہے کتابوں کی، اس کو مسند کہتے ہیں. دوسرا مسند کی اصطلاحی تعریف ہے الحدیث المرفوع المتصل سندن. حدیث مرفوع جس کی سند متصل ہو، ایسی حدیث مرفوع جس کی سند متصل ہو تو اسے بھی حدیث مسند کہتے ہیں. حدیث مرفوع یعنی جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، ٹھیک ہے. سند متصل ہو، یہ کیا ہے، سند میں بیچ میں کہیں انقطاع نہ ہو، کوئی راوی چھوٹ نہ گیا ہو، تو ایسی حدیث کو بھی حدیث مسند کہتے ہیں. جیم ان یراد به السند فیکون بهذا المعنى مصدرا میمیا. اور ایک کیا ہے، مسند کا معنی سند ہی ہوتا ہے. سند اور مسند دونوں ایک ہی چیز ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر مسند اور سند دونوں کو ایک ہی معنی میں لیا جائے، یعنی سند اور مسند دونوں کا ایک ہی معنی لیا جائے، سلسلۃ الرجال الموصلۃ الی الموصلۃ للمتن، تو پھر اس اعتبار سے مسند کیا ہے، اس میں مفعول نہیں ہوگا، مصدر میمی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، مصدر ہو جائے گا، جو سند جس طرح مصدر ہے. المسند اس میں فاعل بکسر نون. مسند کسے کہتے ہیں؟ ہوا من یروی الحدیث بسندہ، وہ ہے مسند جو اپنی سند سے حدیث روایت کرے. سواء اکان عنده علم به ام لیس له الا مجرد الروایت. اب چاہے برابر ہے یہ کہ اس کے پاس اس کا علم ہو یا نہ ہو سوائے روایت کے، یعنی صرف وہ، یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ راوی جو اپنی سند سے روایت کرتا ہے تو اس حدیث کا اس کو علم بھی ہوتا ہے اور معنی مفہوم کا بھی پتہ ہوتا ہے. یہ بعض اوقات جو راوی ہوتا ہے وہ حدیث صرف بیان کر دیتا ہے، روایت کرتا ہے، روایت اس کے پاس ہوتی ہے، حدیث کا علم نہیں ہوتا ہے. تو دونوں ہے، چاہے وہ اس کا عالم ہو چاہے صرف روایت کرنے والا ہو، دونوں صورتوں میں جو حدیث کی اپنی سند سے روایت کرے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ اس شخص کو مسند کہیں گے. المحدث مشہور لفظ ہے ہمارے نزدیک، جیسے کہ آج کل بہت سارے محدث مل جاتے ہیں. دیکھیے، ہوا من یشتغل بعلم الحدیث روایتا و درایتا ویطلع علی کثیر من الروایات و احوال رواتها. وہ محدث وہ شخص ہے جو علم حدیث میں روایتاً اور درایتاً مشغول ہو. روایتاً مطلب حدیث کی روایت کرنا حدیث کو. درایتاً مطلب حدیث کی متن اور سند میں بحث و مباحثہ کرنا اس طور پر. تو جو روایتاً اور درایتاً حدیث میں مشغول ہو، ٹھیک ہے، وَيَطَّلِعُ عَلَى كَثِيرٍ مِّنَ الرِّوَایَاتِ وَأَحْوَالِ رُوَاتِهَا، اور کثیر روایات اور اس کے راویوں کے احوال حالات سے کیا ہے، واقف ہو، مطلع ہو، تو ایسے شخص کو محدث کہتے ہیں. جو روایتاً اور درایتاً علم حدیث میں مشغول ہو اور کثیر روایات اور ان کے راویوں کے حالات سے باخبر ہو تو ایسے شخص کو محدث کہتے ہیں. الحافظ، ایک حافظ اپنے قرآن پاک والا، ٹھیک ہے، اور یہ دوسرا اصطلاح حدیث میں حافظ لفظ استعمال ہوتا ہے. فیہ قولان، اس میں دو قول ہیں حافظ کی تعریف میں. حافظ کی تعریف میں دو قول ہے. مرادف للمحدث عند کثیر من المحدثین، کثیر محدث کے نزدیک حافظ اور محدث دونوں ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے، جو حافظ ہے وہی محدث ہے، جو محدث ہے وہی حافظ ہے.
وقیلا، اور ایک قول یہ ہوا ارفع درجۃ من المحدث، وہ محدث سے درجے میں بلند ہوتا ہے، حافظ جو ہوتا ہے وہ محدث سے درجے میں بلند ہوتا ہے، بحیث اس طور پر یکون ما یعرفہ فی کل طبقۃ اکثر مما یجہلہ، اس طور پر کہ جو وہ معرفت رکھتا ہے، جس کو وہ پہچانتا ہے ہر طبقے میں، یعنی سند کی جو یا حدیث کی جو طبقات ہوتے ہیں، ان طبقات اور سند کے ان طبقات میں جو اس کا معرفت ہے وہ اس کی جہالت سے زیادہ ہو، یعنی وہ جیسے حدیث کے کچھ سند ہے، اس کی طبقات ہیں، تو اس میں اس کی معرفت اس کی جہالت سے زیادہ ہو، ٹھیک ہے، ساری چیزیں تو ہر آدمی کو پتہ نہیں ہوتی ہے، تو ظاہر ہے جتنا اس کو اس طبقے کے اعتبار سے جو چیزیں ہیں وہ اکثر چیزوں کو جانتا ہو، جو چھوٹ رہی ہوں وہ کم ہو، تو اس کو کیا کہیں گے؟ حافظ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ آخری اصطلاح الحاکم کی، ٹھیک ہے۔ حاکم کہتے ہیں ہوا من احاط علما بجمیع الاحادیث، اور حاکم وہ ہے جو تمام احادیث کو علم کے اعتبار سے جمع کر لے، حتی لا یفوتہ منہا الا الیسیر، یہاں تک کہ اس سے تھوڑی ہی احادیث چھوٹ جائیں، یعنی اکثر بلکہ بہت زیادہ احادیث، یعنی تقریباً احادیث اس کے علم میں ہوں، کچھ احادیث نہ ہو تو اس کا کوئی نہیں ہے، علی رأی بعض اہل العلم، یہ کیا ہے؟ بعض اہل علم کی یہ تعریف ہے۔ تو جو تمام احادیث کو علم کے اعتبار سے احاطہ کر لے تو وہ حاکم ہے۔